اب ہم احادیث دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے اصحاب کو برا مت کہو، میرے اصحاب کو برا مت کہو۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کو برا مت کہو، میرے اصحاب کو برا مت کہو، تم کو اللہ کا واسطہ ہے، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے دیے ہوئے ایک مد یعنی آدھا کلو یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی یہ فضیلت بیان کی کہ جو صحابہ نے آدھا کلو خرچ کیا ہو نا، ٹھیک ہے، تو یہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو وہ اخلاص نہیں مل سکتا بعد کے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے جی، جو صحابہ کرام کا اخلاص تھا تو ان کا مقام اتنا بلند ہے۔ تو یہاں کسی ایک صحابی کی بات نہیں کی ہے، میرے اصحاب کا ہے، تمام صحابہ کا ہے۔ یہ والی حدیث ہے جو ہم ہر جمعے کو خطبے میں سنتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، اور میرے بعد انہیں ہدف نہ بنا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ دیکھیں یہی بات ہم نے کی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے محبوبین سے محبت نہ ہو۔ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنے والدین، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ یہ آج کہنا آسان ہے، اگر ہم اس دور میں پیدا ہوتے تو شاید یہ آزمائشیں برداشت نہ کر پاتے اور ایمان لے کے نہ آتے۔ تو اللہ کا یہ احسان ہے عظیم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آسان دور میں پیدا فرمایا کہ جہاں ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور مسلمان بننے کی کوئی قربانی نہیں دینی پڑ رہی۔ صحابہ نے بہت بڑی قربانی کی تھی، تو سمجھیں کہ اس قربانی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر انہوں نے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت اشرف، بہت کریم تھے، تو وہ ان کی اس قربانی کو کتنی محبت سے دیکھتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے خلاف کوئی بات کرے تو یہاں فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ یعنی جس نے صحابہ کی مخالفت کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کی، نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہمارا غافل اور گمراہ فرقہ ہے اس کی ساری تعلیمات دیکھیں تو اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چیت تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اتنے ذوق و شوق سے بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں کرتے، ان کے اندر سے یہ بات ہٹا لی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ وہ گرفت میں لے لے۔ تو یہ صحابہ کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے صحابی کو دیکھا۔ تو تمام صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا نا، تو وہ سب تو جنتی ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور پھر ان صحابہ کا مقام ایسا ہے کہ جنہوں نے ان صحابہ کو دیکھا، یعنی جو تابعین ہو گئے، تابعین کہتے ہیں ان کو جنہوں نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو دیکھا، تو تمام تابعین بھی صحابہ کرام کو دیکھنے کی وجہ سے جنتی ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا، تو یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ستارے اہل آسمان کے لیے امان کا باعث ہیں اور میں اپنے صحابہ کے امان کا باعث ہوں، اور میرے صحابہ امت کے لیے امان کا باعث ہیں، یعنی کہ حفاظت کا باعث ہیں۔ یہ طبرانی کی ہے۔ تو صحابہ تو ہماری حفاظت کا باعث ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کا باعث ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ان کی شان و گستاخی کر دے، سارے صحابی شامل ہیں، کوئی تخصیص نہیں کہ فلاں صحابی یا فلاں صحابی، سارے صحابہ جن کو صحابہ کے صحابی کہا جاتا ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا۔ پھر حدیث ہے، جب بھی تمہیں کتاب اللہ کا حکم دیا جائے تو اس پر عمل لازم ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے پر کسی کا عذر قبول نہیں۔ اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو میری سنت میں سے تلاش کرو، اگر میری سنت سے بھی نہ پاؤ تو اس مسئلے کا حل میرے صحابہ کے اقوال کے مطابق تلاش کرو۔ بے شک میرے صحابہ کی مثال آسمان کے ستاروں کی سی ہے، ان میں سے جس کا بھی دامن تھام لو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور میرے صحابہ کا اختلاف بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ تو یہ تو ہمیں روایت دے کے ہم نے صحابہ کے بارے میں حسن ظن قائم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں، ان کے اقوال کے بارے میں جو مسائل نکالنے، دین کے حرام اور حلال کا فیصلہ کرنا ہے، مستحبات کا فیصلہ کرنا ہے، مکروہات کا فیصلہ کرنا ہے، وہ کام فقہائے کرام کریں گے۔
ہم ان سے پوچھ کے چلیں گے. لیکن اس حدیث میں ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ کے بارے میں ہم نے اپنے اندر محبت کا جذبہ رکھنا ہے. پھر روایت ہے جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم ان کو کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کی وجہ سے. اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں لعنت و ملامت کرو، یعنی جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہوں ان کا دفاع کرو، ان کو پھر روکو اس چیز سے. ٹھیک ہے. اور یہ ترمذی اور طبرانی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پسندیدہ رسول چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، سو اس نے میرے لیے ان میں سے وزراء، ازواجی رشتہ دار اور انصار بنائے. تو جس نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے کسی فرض اور نفل کو قبول نہیں کرے گا. تو بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں لوگ تاریخی واقعات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں، علم ہوتا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے صحابہ سے بدظن ہو جاتے ہیں، خاص طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بدظن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ احادیث سامنے رکھیں اور سوچیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے نا، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں حکومت ملے گی تو لوگوں پر رحم کرنا. تو ان کو جو حکومت بعد میں ملی تھی علی رضی اللہ عنہ کے بعد، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق تھی. ٹھیک ہے. تو بہت خیال رکھتے ہیں ان چیزوں کا. ان چیزوں سے ایمان میں فرق پڑ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو ایمان پکا ہو گیا، اب بالکل نہیں ٹوٹے گا. نہیں. یہاں دیکھیں اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں قبول نہیں ہوں گے. تو صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. جس نے معاملے میں مجھے یاد رکھا، صحابی کریم کی، اس وجہ سے ان سے محبت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن میں اسے یاد رکھوں گا. کتنی بڑی نعمت ہے. اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر خدا کی لعنت ہو. یہ امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے حدیث. پھر حدیث اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی نظر کی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام لوگوں کے ذکر پایا تو اسے اپنے لیے چن لیا اور خاص کر لیا اور انہیں اپنی رسالت سے محبوس فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو صرف اپنے لیے منتخب کرنے کے بعد دوبارہ قلوب انسانی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں میں بندوں کو دل کو بہتر پایا تو انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر بنا دیا اور وہ ان کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، یعنی ان کے مددگار بنتے ہیں. سو جس شے کو مسلمان اچھا جانے تو اللہ کے نزدیک اچھی، جسے برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا تفصیل ان کے اس میں امام احمد اور طبرانی سے روایت ہے، اس میں بھی صحابہ کا مقام بتایا گیا ہے. تو یہ اجمالی طور پہ تمام صحابہ کی بات ہوگی. انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم درجہ بدرجہ ساری کیٹیگریز کی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور اس شر سے اور اس فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیں اور صحابہ کی پوری محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں. آمین.